السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ عشق کے رخ بائی عائشہ نور، قسط نمبر 27۔ تو جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اس کے بعد جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پلیز کمپلیٹ ویڈیو میں وائس اوور کیا کریں۔ آپ یقین کریں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے، اتنا عجیب طریقے کا فلو اور کھانسی، گلے میں خراش، مطلب کہ میں زیادہ دیر بول ہی نہیں سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں کافی ڈیفرنٹ وائس میں آج کل ناول اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر سٹاپ کرتی ہوں، پھر تھوڑا سانس سیٹ ہوتا ہے، پھر میں بولتی ہوں۔ تو تھوڑا پڑھ لیا کرو، اللہ دے بندے ہو، ویلی عوام۔ تو جی ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت حور کے کمرے میں نور، فاطمہ، نمل اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میری جان اٹھ جاؤ، بات مان لیتے ہیں۔ مما میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کرنا، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ حور کی نظر چھت پر تھی مگر آواز میں سختی تھی۔ پہلی بات، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اس کے باپ نے میرے لیے نہیں سوچا تو میں کیوں اس کے بارے میں سوچوں؟ سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں جانے لگی۔ نور نے اس کا بازو دبوچا، اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ بس بہت ہو گئی تمہاری ڈرامے بازی۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے تمہارے ساتھ ہم مغز ماری کر رہے ہیں، مگر تمہارے دماغ میں کوئی بات بیٹھے تب نہ۔ فاطمہ اور نمل اپنی جگہ پریشان تھی۔ وہاں چپ چاپ آج پری کو سکول چھوڑنے چلا گیا تھا۔ نور نے رخ کے لیے خود منع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی پہلے اچھی طرح رخ کو کاظم کے بارے میں سمجھائے، اس کے بعد ہی اسے سکول بھیجنا ہوگا، نہیں تو اس نے اٹھتے ساتھ بہت ہنگامہ کر دینا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ صبح فجر کے بعد ہی نور، نمل اور فاطمہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی مگر حور تھی کہ بات کو سمجھ نہیں رہی تھی۔ یہ پکڑو، نور نے اس کی ہتھیلی پر پریگننسی اسٹک رکھی۔ تمہیں نہیں چاہیے یہ بچہ تو ٹھیک ہے، تم اسے پیدا کرو اور مجھے دو، میں جانوں میرا کام جانے، میں تمہیں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ اگر اس کے بعد بھی اب تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے تو میں شاہ جی کو بلا کر لے کر آتی ہوں۔ ابھی نور کمرے سے باہر جاتی کہ حور واش روم میں گھسی اور اس کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ نمل اور فاطمہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ نور نے اپنی ہنسی دبائی، کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا ہے۔ نور نے آنکھ دباتے ان دونوں کی طرف دیکھتے کہا، تو دونوں بھی مسکرا دی۔ اس وقت وہ تینوں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ تینوں کی نظریں اس وقت واش روم کے دروازے پر تھی۔ 5 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نمل، فاطمہ اور نور جلدی سے واش روم کے دروازے کی طرف لپکی۔ حور واش روم سے نکلی اور جا کر بیڈ پر کمفرٹر تان کر پھر سے لیٹ گئی، جبکہ نور، نمل اور فاطمہ نے واش روم میں دوڑ لگائی۔ سامنے بیسن کے پاس ہی اس کی اسٹک پڑی ہوئی تھی جو پازیٹیو شو کروا رہی تھی۔ تینوں کی ایک ساتھ چیخ نکلی۔ مومن شاہ، عادیان و حاج نے ان کے کمرے میں آئے۔ وحاج ابھی پری کو سکول چھوڑ کر گھر پہنچا تھا۔ جب اس کے کانوں میں چیخ کی آواز گونجی تو اس نے دیکھا مومن شاہ اور عادیان اوپر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ یہ بھی فوراً سے ان کے پیچھے بھاگا۔ کیا ہوا؟ مومن شاہ جب کمرے میں داخل ہوئے، نور، نمل اور فاطمہ ایک دوسرے کو واش روم میں گلے لگا رہی تھیں۔
مومن شاہ نے واش روم میں جھانکتے ہوئے ان تینوں کو دیکھا۔ نمل جلدی سے باہر آتے مومن شاہ کے گلے لگ گئی۔ بابا جانی، آپ دادا پلس نانا بننے والے ہیں۔ فاطمہ اور نور بھی واش روم سے باہر نکلی۔ مومن شاہ نے مسکراتے ہوئے فاطمہ نمل کو سینے سے لگایا۔ مبارک ہو۔ مومن شاہ نے مسکراتے سب کو مبارک دی۔ ارے چھوٹی سی مما کہاں ہے؟ مومن شاہ نے کمرے میں آگے پیچھے نظر دوڑائی مگر مومن شاہ کو حور کہیں نظر نہیں آئی۔ نور نے بیڈ کے اوپر اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا تو مومن شاہ بیڈ پر حور کے پاس تھوڑی سی جگہ بناتے ہوئے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے حور کا کمفرٹر پیچھے کیا تو چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا۔ حور میری جان۔ مومن شاہ نے جیسے ہی حور کو آواز دی وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے بابا کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بابا جانی، میں آپ کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دھوکے باز ہے، مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے۔ وہاج کو جیسے ہی کچھ یاد آیا وہاج نے عدنان کو کھینچ کر کمرے سے باہر لے گیا۔ کیا ہوا؟ عدنان نے وہاج کو گھورتے ہوئے کہا۔ یار بھائی، حور اب عدت میں ہے، ہم اس کے سامنے نہیں جا سکتے۔ ہاں سوری، میں نے تو سوچا بھی نہیں اس بارے میں۔ جب ہم باہر ہیں تو بابا سائیں کیوں اندر ہیں؟ انہیں بھی باہر بلاؤ، وہ حور کے تایا ہیں۔ عدنان نے آئی برو اچکاتے ہوئے وہاج کی طرف دیکھتے کہا۔ حور، بس میری جان بس کرو، تم تو اتنی خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں شہید کی بیوہ بنایا ہے۔ شاہ جی پیچھے ہٹیں۔ آپ نور نے جب زمان کے لیے شہید اور حورب کے لیے بیوہ سنا تو اس کا کلیجہ منہ کو آیا۔ نور نے مومن شاہ کو گھورا۔ حور اس وقت مومن شاہ کے سینے سے لگے رو رہی تھی جبکہ مومن شاہ نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ ارے نور بیگم، مجھے اپنی بہو کو مبارکباد تو دینے دو، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ حور نے مومن شاہ کے سینے پر نرمی سے مکے برسائے اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ مومن شاہ نے ہنستے ہوئے حور کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ بالکل تم میری بیٹی ہو بابا جانی، ہم بھی۔ نمل نے فاطمہ کو بازو سے پکڑا اور مومن شاہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مومن شاہ نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کے ماتھوں پر بھی اپنے لب رکھے۔ بابا سائیں باہر آئیں، حور عدت میں ہے، آپ اس کے سامنے نہیں جا سکتے۔ عدنان کی بات پر مومن شاہ کا غصے سے برا حال تھا جبکہ نور نے اپنی ہنسی دبائی۔ بس میری جان، رونا دھونا ختم کرو تم لوگ۔ اگر تم لوگوں کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی بھی عزت ہے تو پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اپنی زندگی میں واپس لوٹ آؤ۔ چلو شاباش، اٹھو ناشتہ کرو سب۔ نور بیگم جلدی سے میرے لیے بھی ذرا گرم گرم دیسی گھی کے پراٹھے تو بنائیں۔ فاطمہ، نمل، حورب کو لے کر جلدی سے نیچے آؤ، مومن شاہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے باہر جانے لگے۔ دروازہ کھولا تو عدنان سامنے ہی دانتوں کی نمائش کرتے کھڑا تھا۔ مومن شاہ نے خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
بابا سائیں آپ حور کو ناشتے کے لیے نیچے بلا رہے ہیں، مگر نیچے میں اور عادیان بھائی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو اب ہم سب کے سامنے نہیں آ سکے گی، کیونکہ اس وقت وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے آج لگ رہا ہے کہ سچ میں تم میرے بیٹے ہو۔ 24 سالہ زندگی میں پہلی بار تم نے کوئی عقل مندی والی بات کی ہے۔ مومن شاہ نے اسے کان سے پکڑا اور نیچے اپنے کمرے کی طرف لے گئے۔ اور چلو، شاباش، اٹھو، نیچے چلیں۔ نور نے حور کو اٹھانے کی کوشش کی۔ مما، میرا سر درد کر رہا ہے اور مجھے وامٹنگ فیل ہو رہی ہے۔ اچھا میری جان، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ اوپر لے آتی ہوں۔ حور نے کمفرٹر اپنے سر تک تان لیا اور آنکھیں موند لیں۔ نور نے فاطمہ نمل کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی یہ تینوں نیچے آئیں، مومن شاہ نے ان تینوں کو بھی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس وقت نمل، فاطمہ و حاج مومن شاہ کو دیکھ رہے تھے، جبکہ عادیان اور نور ایک طرف صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بات آرام اور تحمل سے تم لوگوں نے سننی ہے۔ خبردار، اگر کسی کی آواز اس کمرے سے باہر گئی تو، نہیں تو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دوں گا۔ یار شاہ جی، جو بات ہے جلدی بتائیں، بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ وحاج نے منہ بسورتے ہوئے مومن شاہ سے کہا۔ بے غیرت! مومن شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گالی دی، جبکہ فاطمہ اور نمل چہرہ نیچے جھکائے اپنی ہنسی دبا رہی تھیں۔ بات یہ ہے کہ زمان شاہ زندہ ہے۔ کیا؟ مومن شاہ کے کہنے پر وحاج، نمل اور فاطمہ نے ایک ساتھ کیا کو لمبا کیا۔ عادیان، نور نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ نمل، فاطمہ اور وحاج جلدی سے مومن شاہ کی کرسی کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گئے۔ جو کچھ فہد نے مومن شاہ کو بتایا تھا، مومن شاہ نے حرف بحرف ان تینوں کو بتا دیا۔ تو مطلب کاظم لالا زمان لالا کو لینے گئے ہیں؟ وحاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مومن شاہ نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا۔ عادیان فاطمہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ اسے مسکراتی ہوئی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ فاطمہ کو ایسے لگا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ فاطمہ نے اپنا چہرہ پیچھے کرتے جب عادیان کو دیکھا تو عادیان اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے فاطمہ کو ہی مسکراتے ہوئے نہار رہا تھا۔ فاطمہ نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ بابا جانی کب آئیں گے؟ نمل نے روتے ہوئے بابا جانی لالا کب آئیں گے؟ نمل نے روتے ہوئے مومن شاہ سے پوچھا۔ بس میری جان، دعا کرو، انشاءاللہ جلد ہی واپس لوٹے گا ہمارا پیارا لالا۔ وحاج نے نمل کے آنسو صاف کیے۔
نمل بیچاری سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ وحاج تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ مومن شاہ نے اپنا سر جھٹکا، جبکہ نمل شرماتے ہوئے فوراً سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نور بیگم آج ناشتہ ملے گا کہ نہیں؟ وحاج نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو مومن شاہ نے اپنا جوتا اٹھا کر اس کی کمر پر دے مارا۔ ہائے شاہ جی، مار ڈالا، اللہ مار ڈالا۔ وحاج نے مادھوری والا پوز دیتے کہا۔ فاطمہ اور عدنان کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ چلیں شاہ جی، آئیں ناشتہ کریں، ناشتہ تیار ہے، نور نے مسکراتے ہوئے مومن شاہ سے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ فاطمہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ مگر بابا لوگوں کو کیا کہیں گے؟ وحاج نے مومن شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہوگا۔ یہ تو بالکل بھی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ زمان شاہ زندہ ہیں۔ اس کے لیے چاہے مجھے سرداری اور گاؤں ہی کیوں نہ چھوڑنا پڑے، میں اپنی حورب کے ساتھ اور ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ باہر لوگوں کے لیے چاہے زمان شاہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر ہمارے درمیان وہ اپنی پہچان سے ہی رہے گا۔ سب گھر والوں نے خوشگوار موڈ میں ناشتہ کیا۔ عدنان آج ہاسپٹل ڈیوٹی جوائن کر رہا تھا۔ نور نے کچھ ہلکا پھلکا ناشتہ حور کے لیے اس کے کمرے میں پہنچا دیا۔ عدنان نے کہا تھا کہ وہ آتے وقت حورب کے لیے کچھ طاقت کی میڈیسن لے آئے گا۔ روح کی جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا سر اٹھا کر کاظم کے سینے پر رکھنا چاہا تو اس کا سر دھڑام سے بیڈ کے اوپر گر گیا۔ I'm so sorry، میں بہت مشکل سے یہ وائس اوور کر رہی ہوں، آپ یقین کریں میں کمرے میں چھپ کے بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن یہ جو بچوں کی آواز ہے نا، ایسے کوئی ترکھے ٹائپ کے بچے ہمارے محلے کے نا، ان کی آواز 7 پردوں میں بھی آ جاتی ہے، اتنی باریک آواز ہے، باہر چیخیں مارے نا، سمجھ وہ میری اب ریکارڈنگ میں ہی ساری چیخیں ان کی آ رہی ہیں۔ سو پلیز اسے آپ نے نا وہ کر دینا، کیا اسے کہتے ہیں، جیسے آپ اپنے محلے کے بچوں کا کرتے ہیں نا اگنور، آپ نے وہ کرنا ہے، بچے تو پھر محلوں کی شان ہوتے ہیں نا۔ اچھا جی، روح نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کاظم جی کہاں گئے؟ نیچے ہوں گے۔ خود سے سوال جواب کرتی ہوئی واش روم گھس گئی۔ منہ دھو کر واش روم سے باہر نکلی، اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگی، مگر اس سے کنگھی نہیں ہو پائی کیونکہ اب اس کی عادت بن گئی تھی کاظم شاہ سے کنگھی کروانے کی۔ روح نے ایسے ہی اپنے بالوں کو جوڑے میں باندھا، سر پر دوپٹہ لیا اور نیچے ناشتے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی ڈائننگ ہال میں پہنچی تو اس نے دیکھا سب گھر والے ناشتہ کر رہے تھے، مگر کاظم ان کے بیچ میں نہیں تھا۔
اس نے نور سے کاظم شاہ کا پوچھا، اماں سائیں کاظم جی کہاں ہیں؟ تمہارے کاظم جی تو چلے گئے۔ وہاج کی زبان کو پھر سے کھجلی ہوئی۔ وہاج شاہ، آج سے تم زمینوں کے سارے کام دیکھو گے۔ گودام میں کتنا اناج پڑا ہوا ہے، کسانوں کو وقت پر تنخواہیں دینی ہیں، مجھے ہر چیز کا تم سے حساب چاہیے۔ مومن شاہ نے دانت پیستے ہوئے وہاج کی طرف دیکھتے کہا، مجھے تم اب اس گھر میں نظر نہ آؤ، ہر کسی کی بات میں تم نے ٹانگ اڑانی ہوتی ہے۔ بابا سائیں، وجی لالا کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کاظم جی کہاں ہیں؟ میرے بچے پہلے ناشتہ کرو، تم خود کہتی تھی کہ کاظم شاہ گاؤں کا سردار بنے، اس لیے کاظم شاہ سرداری سیکھنے کے لیے اسکول میں داخل ہو گیا ہے۔ نور نے اسے اپنے پاس کرسی پر بٹھاتے ہوئے اپنی زبان میں سمجھایا۔ روح کی ہنسی نکلی۔ کاظم جی اتنے بڑے ہو کر اسکول جائیں گے روز؟ میری جان، وہ ہاسٹل میں رہے گا۔ اماں سائیں، وہ کسے کہتے ہیں؟ روح نے نور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب ہمیں اسکول سے دیر سے چھٹی ہوتی ہے تو ہم گھر نہیں جا سکتے، تو اسکول کے ساتھ ہی ایک بلڈنگ ہوتی ہے جہاں ہم رات کو سو جاتے ہیں، اسے ہاسٹل کہتے ہیں۔ فاطمہ نے روح کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ تو پھر کاظم جی کب آئیں گے؟ میں آج کاظم کو فون کر کے پوچھتا ہوں کہ روح پوچھ رہی ہے تم کب واپس آؤ گے، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اگر کاظم کا فون آیا تو میں روح سے ہی بات کروا دوں گا۔ مومن شاہ کی بات سنتے ہوئے روح نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں سائیں، مجھے اسکول کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ میری جان، کل سے آپ اسکول چلی جانا، آج کوئی بات نہیں، آپ چھٹی کریں۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ روح نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا اور اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، جبکہ اس کے آنسو تکیہ بھگو رہے تھے۔ شاہو، ہمارا بیبی، میں مما بننے والی ہوں۔ اور روتے ہوئے مسکرا دی۔ شاہو، میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں، پلیز آپ میرے خواب میں روز آنا، میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ میں کبھی نہیں روؤں گی اور اپنے بیبی کا خیال رکھوں گی۔ حور نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ آئی ہوپ آج کا ناول آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایک اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، ٹیک کیئر، گڈ نائٹ، ٹاٹا، بائے بائے۔